السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول محبت فاتح عالم ٹھہری بائی ہمایوں ایوب کی یہ 4 ایپیسوڈ ہے۔ آج منڈے تھا۔ زینیا کتنے دنوں بعد آج آفس کے لیے تیار ہوئی تھی۔ مریم کو ساری ہدایات دے کر وہ نیچے اتر رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح باوقار طریقے سے وہ سیڑھیوں سے اتر کر گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ عرفان نے دروازہ بند کیا اور ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی چلتی ہوئی گیٹ سے باہر چلی گئی۔ اوپر اپل کھڑی کافی پی رہی تھی اور زینیا کو آفس جاتا دیکھتے نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی زینیا آج اتنے دنوں بعد آفس کے لیے جا رہی تھی۔ یہ سرکاری گاڑی فلیٹ سے نکل کر اسی روڈ پر دوڑ رہی تھی۔ سامنے سگنل پہ لال بتی جلی تو گاڑی رک گئی۔ گاڑی کا پچھلا شیشہ سیٹ کروا دیا گیا تھا جو حملے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ یوں ہی باہر دیکھ رہی تھی جب سامنے ایک عورت نے اس کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ زینیا ڈر گئی۔ وہ کوئی مانگنے والی تھی۔ سانسیں بحال ہوئیں تو زینیا نے پرس سے پیسے نکالے۔ ایک لال نوٹ دیکھ کر اس نے شیشہ نیچے کیا۔ ابھی شیشہ آدھا ہی نیچے کیا تھا کہ اس بھیانک چہرے والی عورت نے اپنے جھلے سے ایک کالی بوتل نکال کر اس کا تمام مادہ زینیا کے چہرے کی طرف پھینک دیا۔ اتنا اچانک حملہ تھا کہ زینیا کے ہوش میں ہونے تک اس کا چہرہ جلتا رہا اور وہ تڑپ تڑپ کر بے ہوش ہو گئی۔ یہ ایک کمرہ تھا۔ کمرے میں تھوڑا سا اجالا تھا، سفید اور پرسکون سا۔ وہاں ایک آئینہ رکھا تھا۔ یہ ایک شیول آئینہ تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، پرسکون سا ماحول تھا۔ آئینے کے سامنے کوئی آتا محسوس ہو رہا تھا مگر نیم اندھیرے کی وجہ سے معلوم نہ ہو رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ ہیولا اجالے میں آیا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی لڑکی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ کالی چادر میں چھپا رکھا تھا، بس ایک آنکھ ہی تھی جس کا عکس آئینے پہ چھلکتا تھا، باقی سارا چہرہ اسی کالی چادر میں چھپا تھا۔ وہ لڑکی بہت غور سے اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ پل بعد اس نے اپنا ہاتھ اٹھائے اور اپنے چہرے کے سامنے آئے اس پلو کو ہٹانے لگی۔ اس نے چادر کا پلو ہٹایا تو عکس پہ اپنا تیزاب سے جلا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور پہلا خیال جو اسے آیا وہ اسی عورت کا تھا جس نے اس پر تیزاب پھینکا تھا۔ تبھی زینیا چلا کر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دیکھنے لگی مگر وہ چونکی کہ وہ ٹھیک تھی۔ نہ چہرے پہ اس وقت والی کوئی جلن محسوس ہو رہی تھی، نہ اس کے ہاتھوں پہ جلنے کے زخم تھے۔ وہ تو بالکل ٹھیک تھی۔ زینیا کو یقین نہیں آیا۔ نائل جو کب سے یہیں صوفے پہ بیٹھا تھا زینیا کو ہوش میں آتا دیکھ کر اس کی طرف آیا اور اسے سنبھالنے لگا۔ کچھ نہیں ہوا زینیا، تم ٹھیک ہو؟ دیکھو بالکل ٹھیک ہو۔ وہ اس کے کاندھے پہ تھپکی دیتے بولا تھا مگر وہ ہچکیوں سے نائل کی پناہوں میں سمٹی رو رہی تھی۔ خدا نہ خواستہ وہ تیزاب ہوتا تو پتہ نہیں وہ سروائیو کر پاتی کہ نہیں، وہ یہی سوچ سوچ کر رو رہی تھی۔ زینیا تم بہادر ہو نا، تو بس رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوا، دیکھو تم بالکل ٹھیک ہو، ادھر میری باہوں میں دیکھو۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ زینیا بھی نائل کی گرم پناہوں میں خود کو محفوظ سمجھنے لگی تو اپنی گیلی گیلی آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی، کون میرے پیچھے پڑا ہے نائل؟ کیوں مجھے مارنا چاہتا ہے وہ گلا کرنے لگی۔ اس بارے میں مت سوچو زینیا، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، تم بس کچھ دیر آرام کرو۔ وہ اسے تھپکی دے کر سلانے لگا۔ زینیا دوائی کے اثر سے مدہوش ہو کر سونے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ نائل کا ہاتھ پکڑ کر وہیں سو گئی تھی۔ نائل اسے گہری نیند میں سوتا دیکھ کر بے آواز سا اٹھا اور باہر آیا۔ شیر دل نائل کو دیکھ کر مؤدبانہ انداز میں سیدھا ہوا۔ پتہ لگا اس عورت کا؟ جی سر، وہ پکڑی گئی ہے۔ پوچھ کچھ پر اس نے بس یہی بتایا کہ اس نے کسی کے کہنے پر کیا۔ وہ میڈم زینیا کی کوئی دوست تھی جو اس کے ساتھ مذاق کرنا چاہتی تھی۔ یہ کیا فضول بات کر رہی ہے وہ؟ کسی کے بھی کہنے پر وہ ایسا گھناؤنا مذاق کیسے کر سکتی ہے؟ اگر وہ واقعی تیزاب ہوتا تو؟ نائل نے غصے سے شیر دل کو کہا تھا۔ سر غریب سی عورت ہے، پیسوں کے لیے مجبور تھی، شیر دل نے مؤدبانہ سے انداز میں کہا مگر نائل چراغ پا ہو گیا۔ ایسی کیا پیسوں کی مجبوری تھی اس عورت کو جو اس قدر گھٹیا حرکت کی؟ شیر دل نے مؤدبانہ انداز میں ایک بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ سر وہ ہے مجبوری۔ دور ایک بینچ پہ ایک معذور سی نو عمر لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں۔ وہ آس پاس سے بے نیاز بس سر جھکائے اپنی ٹانگوں کو دیکھ رہی تھی۔ سر اس کا نام رابعہ ہے، یہ اسی عورت کی بیٹی ہے۔ 5 سال پہلے ایک گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے اس کے دونوں پاؤں کچلے گئے۔ تب سے اس کی ماں مشکل سے اس کے علاج کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی۔ سال کے اندر ایک بار اس کی ٹانگوں کو خون پہنچانے کے لیے اس بچی کا آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ آپریشن نہ ہو تو یہ مر جائے گی۔ وہ عورت بھیک مانگ کر گھروں میں کام وغیرہ کر کے پیسے اکٹھے کرتی ہے۔ 25,000 ایسی کوئی بڑی رقم نہیں۔ 25,000 کسی عام سے گھرانے کے ایک وقت کی شاپنگ ہے، کسی عام سے ہوٹل کے ایک دن کا کرایہ ہے، اور یہی 25,000 کسی کی سال بھر کی زندگی کی ضمانت ہے جسے اس کی ماں سال بھر کماتی ہے اور اپنی اکلوتی بیٹی پہ خرچ کر دیتی ہے۔ شیر دل بتا رہا تھا مگر نائل اسی لڑکی کو دیکھتا رہا، کہیں کھویا ہوا۔ رابعہ کو کوئی بلانے آیا تھا تو وہ ساتھ رکھی بیساکھیوں پہ کھڑی ہوئی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ شیر دل نے دیکھا نائل اس نو عمر کو دیکھ کر کھو گیا تھا۔ سر، شیر دل نے مؤدبانہ انداز میں کہا تو نائل کو ہوش آیا۔ چلو، تم نے اس عورت سے یہ پوچھا کہ وہ لڑکی کون تھی جس نے اسے یہ کرنے کا کہا تھا؟
اس بارے میں وہ عورت کچھ نہیں جانتی. اس عورت نے بس یہی بتایا کہ اس لڑکی نے برقع پہن رکھا تھا. اس نے زینیا میڈم کی تصویر دی تھی اور وہ پانی جس میں وہ کیمیکل تھا. ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ خاص کیمیکل عام سے کیمسٹ سے بھی نہیں ملتا اور اسے جسم نہیں چلتا. یا تو حملہ آور بیوقوف تھا کہ اسے پتہ نہ تھا کہ یہ کیمیکل کیوں یوز کیا جاتا ہے، یا پھر وہ کوئی میسج دینا چاہتا تھا. شیر دل نے مؤدبانہ انداز میں کہا تھا، چلو تم پتہ کرو یہ کیمیکل کہاں ملتا ہے، اور زینیا کی سیکیورٹی کا اب تم خیال رکھو گے. میں اب کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا شیر دل. نائل نے حکم دیا تو شیر دل نے سلیوٹ کیا. نائل نے مزید کوئی بات نہ کی اور اندر چلا آیا. زینیا یوں ہی سوئی ہوئی تھی. اتنا بڑا حادثہ تھا مگر وہ سو رہی تھی کیونکہ وہ دوائیوں کے اثر میں تھی. ذہنی دباؤ اس کی طبیعت خراب کر سکتا تھا. تبھی وہ خاموشی سے اس کے پاس آیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی پیشانی پہ چوم کر اس کا ہاتھ مسلنے لگا. وہ اسے محض تسلی ہی دے سکتا تھا. اسلام آباد کی شاہراہ پہ وہ یوں ہی تیز رفتاری سے گاڑی چلاتی ہوئی کھنا پل پہ چڑھی تھی. پھر لنک روڈ پہ اتر کر وہ اسی راستے پہ چلتی ہوئے فلیٹس میں داخل ہوئی. گاڑی اپنی پارکنگ پہ روک کر وہ عام سے انداز میں ہی گاڑی سے اتری تھی. پھر لفٹ کے ذریعے اوپر آئی. گھر ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی، مگر وہ بے نیاز سی آس پاس دیکھے بغیر کمرے کی طرف بڑھی. وہ یوں ہی کمرے میں آئی تھی اور دروازہ بند کر کے کھڑی ہو گئی، جیسے جرم کر کے خود کو دنیا سے بچانے کی کوشش کر رہی ہو. آفس سے آ کر وہ کمرے میں بند ہو گئی تھی. باہر کڑی دھوپ تھی مگر کمرے کی کھڑکی بھی بند تھی اور کھڑکی کے آگے بھاری پردے لگے ہوئے تھے جس سے کمرے میں اندھیرا سا چھایا ہوا تھا. زیادہ نہیں مگر ہلکا ہلکا سا. وہ عجیب سے تاثرات لیے آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اور اپنا عکس دیکھ رہی تھی. کہتے ہیں عکس مکمل انسان کی ترجمانی کرتا ہے، مگر اس کا عکس بالکل بھی اس کی ترجمانی کرتا نظر نہیں آ رہا تھا. آئینے کا عکس تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. اس کے اندر جو اتنی آگ تھی، اس کا جسم جو جل رہا تھا، وہ عکس کے جسم پہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا. وہ جو اندر سے اتنی تڑپ رہی تھی، سلگ رہی تھی، عکس میں ایسا کچھ محسوس ہی نہ ہو رہا تھا. کچھ سوچ کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پہ پڑی موم بتی اٹھائی تھی اور اسے ہاتھ میں رکھ کر گھورا تھا. پھر موم بتی کو نیچے رکھ کر اس نے ساتھ رکھا لائٹر اٹھایا تھا. اس نے لائٹر کی شمع جلائی تھی. ایک چنگاری سے آگ لگ گئی تھی. پھر وہ شمع بجھ گئی. بڑی دلچسپی سے وہ کچھ دیر لائٹر کو جلا کر بجھا کر دیکھتی رہی. پھر لائٹر کو اس نے جلایا اور موم بتی کی شمع سلگائی. موم ہلکے ہلکے پگھلنے لگا. یہ موم بتی اس کے ہی جیسی تھی اور نائل اور زینیا کی خوشی اس لائٹر جیسے تھی. ذرا سی ان کو خوشی دیکھنے سے وہ جلنا شروع ہو جاتی تھی، موم پگھلنا شروع ہو جاتی تھی. وہ بہت غور سے نرم ہوتا موم دیکھ رہی تھی. وہ گرم موم پھسل پھسل کر اس کی انگلیوں پہ گر رہا تھا مگر اسے کوئی درد محسوس نہ ہو رہا تھا. وہ اس سے زیادہ جلا دینے والی جلن کافی عرصے سے برداشت کر رہی تھی. پگھلی موم کی جلن اس کے سامنے کچھ بھی نہ تھی جو وہ برداشت کر رہی تھی. وہ اپنا عکس دیکھ کر ہم کلام ہوئی. زینیا، کاش میں تمہیں اصلی کے تیزاب سے جلا پاتی اور تمہیں احساس ہوتا کہ میں کس طرح روز جلتی ہوں، کیسے تڑپتی ہوں. وہ جلن جسے محسوس کر کے تم بے ہوش ہو گئی، وہ جلن میں کتنے وقت سے برداشت کر رہی ہوں. برداشت؟ میں جو کچھ برداشت کر رہی ہوں نا، وہ برداشت تمہیں بھی کرنا ہوگا. تم جانتی ہو تمہارا قصور کیا ہے؟ نہیں، قصور تمہارا ذاتی نہیں زینیا. تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نائل کی بیوی ہو اور میں تم دونوں کو ساتھ خوش نہیں دیکھ سکتی. اس نے مکاری سے اپنا عکس دیکھا اور پھر انگلی سے موم بتی کی شمع بجھا دی. میں اب تمہیں ہر وہ اذیت پہنچاؤں گی جو تم دونوں کو ساتھ دے کر مجھے پہنچتی ہے. وہ اپنے عکس کو مکاری سے دیکھ کر موم بتی ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ کر چلی گئی. ہلکا دھواں چھت کی طرف اڑنے لگا اور ہوا میں ہی تحلیل ہو گیا. شام کے وقت زینیا اور نائل فلیٹ پہ چلے آئے. زینیا بہتر محسوس کر رہی تھی. مریم آج رات کا کھانا بنا رہی تھی. نائل نے زینیا کو بیڈ سے نیچے اترنے سے صاف منع کر دیا تھا. دن کا سارا کام سمیٹ کر مریم چلی گئی. آہل بھی سو چکا تھا. زینیا بھی تھکاوٹ کی وجہ سے سو گئی تھی مگر نیند نائل کی آنکھوں سے بہت دور تھی. کچھ گزرے لمحے اسے اندر تک جھنجھوڑ گئے تھے. اس نو عمر بچی کی ایک جھلک اسے کوڑے کی طرح لگی تھی. اس کے ضمیر کو جگا چکی تھی وہ ایک لمحہ جسے وہ اپنے ماضی سے مٹانا چاہتا تھا. وہ ماضی جس کی خبر اس نے اپنے ہمزاد کو بھی نہ ہونے دی تھی. وہ اسے بہت قریب محسوس ہو رہا تھا. نائل اپنے اسی ماضی سے تو ڈرتا تھا کہ وہ ماضی کبھی حال میں سامنے آ کھڑا ہوا تو کتنا برا ہوگا. وہ کسی سے نظر نہیں ملا سکے گا. ایک بے داغ امیج ہے اس کی، کیسے وہ اسے داغدار ہوتے دیکھے گا. ایک چھوٹے سے موقع پر کس طرح اسے ٹارچر دیا گیا. اس وقت وہ کیسی اذیت محسوس کر رہا تھا. نائل محسوس کر سکتا تھا. پھر یہ اتنا بڑا الزام وہ کیسے سہ پائے گا؟ کیسے وہ اپنے ماضی سے نظریں ملا سکے گا؟ اس سے بڑھ کر وہ زینیا کو کیا جواب دے گا؟ اگر زینیا کو پتہ چل گیا تو کیا وہ اس کا ساتھ دے گی؟ کیا وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کیا محبت کو فرض پہ ترجیح دے گی یا اس کے سامنے مقابل آ کھڑی ہوگی؟ یہ سوچ آتی وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا. نہیں، وہ ہر کوشش کرے گا کہ اس کا ماضی کبھی حال میں آئے ہی نہ. وہ ایسی کوئی نوبت آنے ہی نہیں دے گا. نائل یہی سوچتے ہوئے جانے کب نیندوں کی وادیوں میں چلا گیا تھا.
شیر دل صبح تیار ہو کر زینیا کو پک کرنے اس کے فلیٹ پہ آیا تھا۔ نائل آفس جا چکا تھا، اسے میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، پھر اسے شیر دل پہ بھروسہ تھا، تبھی وہ بے فکر چلا گیا تھا۔ شیر دل آیا تو وہ گاڑی سے اترا، اوپر اپل کو بالکنی میں کھڑا دیکھ کر خوش اخلاقی سے ٹاٹا کیا، مگر اپل منہ بنا کر لٹکا ہوا تولیہ اتار کر اندر چلی گئی، جس پہ شیر دل ہنسا تھا۔ زینیا آئی تو شیر دل کی اس حرکت پہ ہنسی تھی۔ شیر خان چھوڑ تو بیچاری کو، پہلے پکڑ تو لوں مگر ہاتھوں میں آتی ہی نہیں، ڈٹائی سے شیر دل نے کہا تھا اور اپنی گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا تھا۔ زینیا اندر بیٹھی اور شیر دل مسکراتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پہ آ بیٹھا۔ سارے راستے پھر وہ ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے آئے تھے۔ زینیا اب ٹھیک ہو چکی تھی، واقعی کا اثر کم ہو چکا تھا۔ ویسے بھی شیر دل کی پرسنالٹی سے اس قدر پازیٹیو وائبس آتی کہ رونے والا بھی اس کی باتوں سے ہنسنے لگتا تھا۔ وہ زینیا کو آفس چھوڑ کر اپنی تحقیقات کے لیے اس فارمیسی میں آیا تھا جہاں سے اسے اطلاع ملی تھی کہ یہ خاص کیمیکل اسی فارمیسی سے لیا گیا تھا، مگر اس سے زیادہ کوئی خاص تفصیلات نہ ملی تھیں۔ شیر دل کے ذہن میں بہت ساری باتیں تھیں، مگر کچھ تھا جو مسنگ تھا۔ اسے لگتا سب کچھ اس کے سامنے ہے، مگر وہ ایک زرہ تھا جو اسے مل نہیں رہا تھا، جس کے ہاتھ لگتے ہی سب کچھ کھل جائے گا، مگر وہ الجھا ہوا تھا، اور الجھن ابھی کھلنے والی نہیں تھی۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر شیر دل نے ایک فون کیا تھا۔ ہیلو، فون کا جواب ملتے ہی شیر دل نے کہا تھا، کون؟ وہاں سے کہا گیا تھا۔ آپ اپل بات کر رہی ہیں نا؟ شیر دل نے کافی شرمانے والے انداز میں کہا تھا۔ ہاں بول رہی ہوں، میں شیر دل۔ شیر دل نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ شیر دل؟ اپل چونکی تھی۔ تو اتنا شرما کیوں رہے ہو؟ اپل ہنسی بھی تھی۔ نہیں، شرما تو نہیں رہا، ڈر رہا ہوں۔ یہ نہ پوچھ لو کہ تمہارا نمبر میں نے کہاں سے لیا، شیر دل نے کہا تھا۔ چوری کی ہے نا؟ اپل نے اس سے پوچھا، مگر وہ خاموش رہا۔ شرم آ رہی ہے نا؟ اپل سوچ کر ہنسی تھی۔ کچھ کہنا ہے تم سے، شیر دل نے کہا۔ تو کہو۔ میں پیار کرتا ہوں تم سے، شیر دل نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تو کرتے رہو نا، کسی نے روکا ہے؟ اپل سے اس بات کی توقع نہ کی گئی تھی، تبھی شیر دل حیران ہوا تھا۔ پیار کرنا تو اچھا ہوتا ہے، ویسے یہ بتاؤ مکھن لگا رہے ہو یا چونا لگا رہے ہو؟ ارے میں سچ بول رہا ہوں، شیر دل نے کہا تھا۔ ہاں وہ تو بول ہی رہے ہو، آگے بولو۔ اپل کے بولتے ہی شیر دل نے اپنا سر مسلا تھا۔ میرے دل سے نکل جاؤ، جس دن سے تمہیں دیکھا ہے دھڑلے سے میرے دل کی سلطنت میں آ کر تم براجمان ہو گئی ہو، قبضہ کر لیا تم نے میرے دل پر۔ میں مکھن یا چونا نہیں لگا رہا، بس یہی کہہ رہا ہوں کہ نکل جاؤ میرے دل سے، شیر دل نے خاصی جذباتی انداز میں کہا تھا۔ اچھا میں ابھی وہاں تمہارے دل میں ہوں کیا؟ ہاں، دل کے تخت پہ ہو، مجھ پہ حکومت کر رہی ہو، ایسے لگ کر بیٹھ گئی ہو کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہی، شیر دل نے کہا تھا۔ اسی نمبر پر اسکائپ کروں اور دکھاؤں کہ میں اپنے آفس میں بیٹھی کام کر رہی ہوں، بات کرتے ہو؟ اپل نے کہہ کر فون کاٹ دیا تھا، جبکہ شیر دل ہیلو ہیلو ہی کرتا رہ گیا۔ کہتے ہیں خیال اول دیر پا ہوتا ہے، تبھی شیر دل پہلی ملاقات میں دیر تک اپل کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ شیر دل نے جب پہلی بار اپل کو زینیا کے آفس میں دیکھا تھا تو وہ بالکل سادہ لگی تھی، بالکل بے تاثر اور بے مقصد سا چہرہ، مگر دوسری ملاقات جس دن زینیا پہ حملہ ہوا اس دن اس میں کچھ عجیب شیر دل کو دکھا تھا۔ اسے یاد آیا، نائل کی ہدایات سنتے ہوئے اس کی نظریں اوپر کھڑی فلیٹ پہ ایک لڑکی کو دیکھ رہی تھیں جو اندھیرا ہونے کی وجہ سے دکھ نہیں رہی تھی۔ شیر دل حاضر دماغی کے ساتھ کھڑا نائل کی ساری ہدایات سن رہا تھا، مگر شیر دل دیکھ اسی لڑکی کو رہا تھا جو بنا کسی حرکت کے وہیں جمی کھڑی تھی۔ پھر اسی لڑکی کے ساتھ والی بالکنی میں کسی نے لائٹ چلائی تھی، جس کی روشنی اس لڑکی پر پڑی تو شیر دل چونکا تھا۔ یہ اپل تھی جس کا دھیان مسلسل نائل کی طرف تھا۔ اپل کیسی مکار مسکراہٹ سے نائل کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے نائل کی پریشانی پر ہنس رہی ہو، اور شیر دل یہ دیکھ کر چونکا تھا۔ شیر دل سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا اور اس نے ٹریننگ فزیوگنمی کے شعبے میں کیا تھا۔ اس شعبے میں آپ کو ظاہری باڈی لینگویج کی تربیت دی جاتی ہے، ظاہری شکل خصوصاً چہرہ یا فیشل ایکسپریشن، شکل سے کسی کے کردار یا شخصیت کو جانچنا، کون سا چہرہ کیا سمجھاتا ہے، ایک انسانی جسم کیسی حرکت کرتا ہے، یہ سب شیر دل نے پڑھا ہوا تھا۔ اپل کے چہرے میں کچھ عجیب تھا جسے شیر دل کیچ کرنا چاہتا تھا، اور اس کیس میں اپل نہ چاہتی ہوئی بھی کہیں نہ کہیں شیر دل کو نظر آتی تھی۔ آج بھی جب وہ زینیا کو لینے گیا تو اپل کے چہرے پر اس نے کچھ دیکھا تھا، تبھی اس نے اپل کو کال کی۔ شیر دل اپل سے رابطہ بڑھانا چاہتا تھا، مگر وہ لڑکی تھی کہ ہاتھ ہی نہ آتی تھی۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اپنی جیب ٹٹولنے لگا۔ اپنی مطلوبہ چیز پا کر اس نے جیب سے اسے نکالا، یہ سگریٹ تھی۔ وہ سگریٹ اس نے اپنے ہونٹوں پہ رکھی اور پھر اسے شمع دکھائی۔ سگریٹ کے جلتے ہی دھوئیں کو اندر لیا، پھر اسے خارج کیا، اور اس کا دماغ تیز تیز کام کرنے لگا۔ اپل کی آنکھوں میں آج بھی میں نے عجیب چیز دیکھی، اپنی وہ چڑھنے والی ناراضگی کے پیچھے ایک بہت گہرا درد چھپا رہی تھی۔ وہ مسکراتی تھی کیونکہ وہ ہر وقت رو نہیں سکتی، وہ کوئی بات کہنے سے ڈرتی نہیں تھی، مگر کوئی دل کو نہ دیکھ لے اس بات سے ضرور ڈرتی تھی۔ آخری کش لے کر جلدی سگریٹ کو بجھا دیا گیا، پھر اس نے اسے زمین پہ پھینکا تھا اور پیر سے مسل کر وہ آگے چلا گیا تھا۔ شیر دل نے یہ نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ اپل کی ہر وقت نظر زینیا پہ ہوتی ہے۔
وہ ہر وقت بالکنی میں کھڑی فون پہ کسی نہ کسی سے بات کرتی ہی رہتی ہے، مگر شیر دل کو دیکھ کر وہ اندر چلی جاتی تھی۔ اپنے شک کو یقین دلانے کے لیے وہ ایک دن زینیا کو پک نہ کر سکا۔ زینیا اس دن عرفان کے ساتھ آفس جا رہی تھی۔ ایک سٹاپ پہ رک کر جب اچانک بائک زینیا کے گاڑی کے مقابل آ گئی اور دیکھتے دیکھتے اس نے اپنی جیکٹ سے ایک گن نکال کر زینیا کی طرف کر دی۔ سگنل کھلنے سے عرفان اور زینیا اس بات سے انجان آگے بڑھا گئے۔ اسی اسنا میں شیر دل جو زینیا پہ حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کرنے کی طاق میں تھا، بائک والے کی نظر شیر دل کی گاڑی پر پڑتے ہی وہ ہڑبڑا کر بھاگا۔ شیر دل بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ راولپنڈی کے مصروف علاقے میں وہ دیر تک اس کا پیچھا کرتا رہا، مگر وہ بائکر کسی پتلی سی گلی میں بھاگ گیا جہاں شیر دل کی گاڑی نہ جا سکتی تھی۔ اس واقعے کے بعد شیر دل کو یقین آ گیا تھا اپل ان حملوں میں کہیں نہ کہیں ملوث تھی، مگر کیوں اور کس کے کہنے پر؟ یہ سوال چونکانے والے تھے۔ شام کا وقت تھا۔ اپل ابھی آفس سے تھکی ہوئی گھر آئی تھی۔ وہ فریش ہو کر اپنے بال سکھاتے ہوئے بالکنی میں آئی، تب نیچے کسی گاڑی کے بریک چرچرائے تھے۔ اس نے چونک کر نیچے دیکھا تو آہل کے سامنے بڑی سی گاڑی آ رکی تھی۔ وہ گاڑی والا بریک نہ لگاتا تو آہل کو کچلتا ہوا چلا جاتا۔ نیچے ہی واک کرتی زینیا تڑپ کر آہل کو گود میں اٹھانے لگی۔ ڈرا سہما ہوا آہل رو رہا تھا۔ زینیا اس وقت کو کوس رہی تھی جب ذرا دیر اس کا دھیان آہل سے ہٹ کر نائل کی طرف چلا گیا تھا، جو دوسری طرف فون پہ بات کر رہا تھا، اور آہل بلی کو دیکھتے ہوئے اس گاڑی کے سامنے اچانک آ گیا تھا۔ نائل بھی اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے اس طرف آیا اور اوپر کھڑی اپل ایک اور تماشا دیکھنے کو بے قرار تھی۔ ایک مکار سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ چسپاں تھی۔ گاڑی کے اندر شاہزر بیٹھا ہوا تھا۔ شاہزر اسی فلیٹ میں رہتا تھا، ایک امیر باپ کی بگڑی اولاد ٹائپ کا۔ وہ اسی طرح گاڑی پر ڈرفٹ اور تیز رفتاری کیا کرتا تھا۔ تبھی نائل نے غصے میں اس سے کہا، ایکسکیوز می مسٹر، یہ ریزیڈینشیل ایریا ہے، آپ اپنے شوق باہر ہی رکھا کریں۔ اندر بیٹھے شاہزر نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، اپنے بچے کو سنبھال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو، جو اوروں کی گاڑیوں کے نیچے آئے اور کچلے جائیں؟ شاہزر نے بدتمیزی سے کہا تھا، جسے سن کر نائل کے تیور بگڑے تھے۔ اپنی آواز نیچی کرو، یہ تمہارے باپ کی جگہ نہیں جو بچے ادھر نہیں گھوم سکتے، تو بکواس بند کرو اور چلے جاؤ یہاں سے۔ نائل نے کیسے اپنا غصہ برداشت کیا ہوا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ ایس پی صاحب، یہ علاقہ بھی آپ کی جاگیر نہیں، یہ روب آپ اپنے آفس والوں تک رکھا کریں۔ ایک کال کروں نا، یہ جو سارا روب ہے نا ٹھوس ہو جائے گا۔ نہ جانے شاہزر اتنا بڑھ چڑھ کر کیوں بات کر رہا تھا۔ نیچے تماشا شروع ہو گیا، سب لوگ گھروں سے نکل آئے۔ کچھ ہی دیر میں گاڑیوں کا رش ہو گیا۔ تماشا دیکھ کر زینیا نے نائل کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ نائل کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ چلے نائل، ہاں جاؤ، ڈرتا نہیں ہو تم سے، ایس پی ہوگی اپنے گھر میں، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تم۔ شاہزر جان بوجھ کر نائل کو غصہ دلا رہا تھا۔ زینیا یہ محسوس کر رہی تھی، تبھی وہ بار بار نائل کو چلنے کا کہہ رہی تھی۔ بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں، آئندہ خیال سے گاڑی چلانا۔ نائل کہہ کر گاڑی سے ہٹا تو شاہزر نے پھر پیچھے سے ہوٹنگ شروع کی۔ جاؤ جاؤ، بیوی کے پلو سے لگ کر بیٹھ جاؤ، اور نیچے نہ آنا، بچے نیچے نہیں آتے۔ کوئی بھی محسوس کر رہا تھا کہ نائل کا چہرہ شاہزر کی باتوں سے سرخ ہو چکا تھا، مگر زینیا اسے زبردستی اوپر لے کے جا رہی تھی۔ اوپر کھڑی اپل مکاری سے مسکراہٹ لیے تولیہ تار پہ سکھانے کے لیے پھیلا کر اندر چلی گئی۔ نائل بس خاموش ہو جائیں۔ زینیا نائل کو سمجھاتی ہوئی اوپر آ رہی تھی، مگر نائل کو کسی پہ غصہ تو اتارنا تھا تو زینیا پہ نکال دیا۔ ساری غلطی تمہاری ہے زینیا، آہل کا دھیان کیوں نہیں رکھا تم نے؟ اسے کچھ ہو جاتا تو؟ ہاں، کسی آفس کے کام کی سوچ میں ہوگی، تبھی دھیان ہٹ گیا ہوگا تمہارا۔ نائل کی بات زینیا کو زہر لگے تیر کی طرح لگی تھی۔ نائل کمرے میں چلا گیا، مگر زینیا خاموش رہی۔ زینیا نائل کے غصے کو جانتی تھی۔ کسی بھی لاپرواہی کے دوران نائل اسے جاب کا تانا بنا سوچے سمجھے دے مارتا تھا۔ یہ احساس کیے بغیر کہ زینیا کو وہ بات کتنی بری لگتی تھی، مگر وہ برداشت کر جاتی تھی۔ ایسی کسی بھی سچویشن میں اسے جہانگیر صاحب کی بات یاد آتی تھی۔ میری ونڈر وومن، یاد رکھو، عورت کو ہر حال میں اپنے شوہر کی باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر تو تمہیں صبر کرنا ہے، اور بہت سارا صبر کرنا ہے۔ شوہر کی بہت ساری باتیں نظر انداز کرنی پڑتی ہیں۔ غصہ آئے تو خاموش رہنا، کوئی بات بری لگے تو میرے سامنے رو لینا، مگر اپنے شوہر پہ نہ جتانا کہ تمہیں اس کی بات بری لگی یا تمہیں دکھ پہنچا۔ ایک مرد کو پتہ چلے کہ اس کی باتوں کی وجہ سے اس کی بیوی کا دل دکھا تو وہ نظریں ملانے سے کتراتا ہے، اور تمہیں کبھی اپنے شوہر کی آنکھوں میں یہ کتراہٹ نہیں لانی۔ ایک عورت کے لیے یہ شرمندگی کا مقام ہے کہ وہ اپنے شوہر کا جھکا سر دیکھے۔ شروع کے کچھ سال تمہیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، مگر تم صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ مرد بڑا بے صبرا ہوتا ہے، بے صبری عورت بھی ہوتی ہے، مگر قوت برداشت مرد کے مقابلے میں عورت میں زیادہ ہوتی ہے، اس لیے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ ایسی کسی بھی سچویشن میں زینیا خاموش ہو جاتی تھی اور نائل پہ جتاتی بھی نہ تھی، اور یہ نہ جتانا نائل کو ہمیشہ جتانے جیسا لگتا تھا، تو نائل کچھ دیر بعد اسے ایکسکیوز کر لیا کرتا تھا۔ زینیا یہ سب برداشت کرتی تھی، یہ سوچ کر نہیں کہ اسے اپنا گھر ہر حال میں بچانا ہے، اسے کون سا ظلم و ستم برداشت کرنا ہے یا شوہر کی مار کھانی ہے، بلکہ یہ سوچ کر کہ اس کے پاپا نے اسے یہ باتیں کچھ سوچ سمجھ کر ہی کہی تھیں۔ اسے یقین تھا نائل کبھی اس پہ تشدد نہیں کر سکتا تھا، مگر باتوں کی مار مار سکتا ہے، اور یہ مار لگتی بھی سیدھی روح کو لگتی تھی۔
مگر اپنے بابا کی بتائی باتوں کی وجہ سے اسے برداشت کرنا تھا، اور بے شک صبر کا پھل میٹھا ملتا ہے۔ دروازہ کھٹکا تو اپل نے دروازہ کھولا، سامنے شاہ زر کھڑا تھا۔ پھر کیسے لگا تماشا؟ وہ خبیث سے انداز میں بولا تھا۔ نہیں، مزہ نہیں آیا، تم نے اسے مائل ہی نہ کیا کہ وہ کوئی توڑ پھوڑ کرے۔ اپل ہاتھ باندھ کر اسے دیکھتے بولی۔ مگر میں نے کوشش تو کی نا، وہ تو اس کی بیوی سامنے آ گئی، ورنہ تمہاری خاطر تو ایک دو مکے بھی کھا لیتا اس کے۔ شاہ زر نے خاص لوفرانہ انداز میں کہا۔ چلو تم نے میرے لیے اتنا ہی کیا، یہی بہت ہے، تھینک یو، اپل نے مسکراہٹ سے کہا تو شاہ زر سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ اپل نے دروازہ بند کیا اور چہرے پہ مسکراہٹ والا تاثر اچانک سنجیدہ ہوا تھا۔ کام نکلوانے کے لیے کیسے کیسے لوگوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ بڑبڑا کر کچن کی طرف آئی، چائے بنانے لگی کہ تبھی گیٹ پہ پھر بیل بجی۔ ضرور بریرہ آئی ہوگی۔ وہ دروازے پہ آئی، دروازہ کھولا تو سامنے شیر دل کو کھڑا پایا۔ تم؟ ہاں میں۔ وہ دھڑلے سے اندر آنے لگا مگر اپل نے اس کے سامنے ہاتھ لا کر روکا۔ ارے کیا ہوا، کوئی ہے کیا اندر؟ شیر دل نے اندر تانگ چانکی۔ کیوں آئے ہو؟ اپل یوں ہی ہاتھ سے دروازہ بند کیے پوچھ رہی تھی۔ ایسی یاد آ رہی تھی تمہاری تو آ گیا تمہیں دیکھنے۔ تو دیکھ لیا مجھے، اب تم جا سکتے ہو۔ اپل دروازہ بند کرنے لگی۔ ارے رکو تو، شیر دل نے کہا تو اس نے آدھا دروازہ بند نہ کیا اور دروازے کے اس پار سے اپل بولی۔ کیوں؟ ایک بات کرنی ہے۔ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ اپل نے چڑھ کر کہا تھا۔ میں تو اپنی محبت کے پیچھے پڑا ہوں۔ تم جا رہے ہو یا میں منہ پہ دروازہ بند کروں؟ اپل نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ اچھا، شیر دل نے کاندھے سے بیگ اتارا، ایک زپ کھول کر اس نے کچھ کاغذ نکالے اور زپ بند کر کے اس نے کاندھے پر وہی بیگ لٹکاتے ہوئے اس کے سامنے کاغذ رکھتے بولا۔ یہ لیں۔ کیا ہے اس میں؟ کچھ کاغذ ہیں۔ وہ تو مجھے بھی دکھ رہا ہے۔ اس میں دیکھو تو صحیح ہے کیا؟ شیر دل نے اس کے ہاتھ پہ کاغذ رکھے۔ وہ سرسری سا دیکھ رہی تھی مگر شیر دل اور سسپینس نہیں کریٹ کرنا چاہتا تھا تو جلدی سے بولا۔ آپ نے مس زینیا سے جس باغ کی بات کی تھی وہ آپ کے ستیلے باپ کے قبضے سے آزاد ہو چکا ہے، یہ اسی کے کاغذ ہے۔ شیر دل نے شرارتی انداز میں کہا۔ کیا واقعی؟ اس نے جلدی ان کاغذوں کو دیکھا اور اندر جانے لگی۔ وہ دروازہ بند کر رہی تھی، شیر دل نے ہاتھ سے اس کا دروازہ روکا۔ ارے اتنی بے مروتی، بندہ شکریہ، جزاک اللہ یا تھینک یو ہی کہہ دیتا ہے، یا وہ رسمی بات ہے کہ احسان یاد رکھوں گی یا کچھ اور؟ میری ہی چیز مجھے واپس دلانے میں تمہارا کوئی کارنامہ نہیں، اپل نے جل کر کہا تھا۔ اور کاہے کا احسان؟ مجھ پہ نہ جتاؤ اپنا احسان۔ ارے احسان بھی کوئی جتانے کی چیز ہے، بندہ پیار جتائے، محبت جتائے، وہ ڈٹائی سے بولا تھا۔ شیر خان میرا موڈ خراب نہ کرو، اپل نے کہا تھا۔ اچھا رکو، میں تمہارے لیے کچھ لایا تھا، شیر دل نے کہا۔ کس خوشی میں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ایسے ہی اچھا لگا تو لے لیا، شیر دل نے جیب ٹٹولی اور چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ میں ایسی کسی کی چیز نہیں رکھ لیتی شیر خان۔ واہ، میرا دل تو پہلی ملاقات میں بنا پوچھے اٹھا کے رکھ لیا، شیر دل دو بدو بولا تھا۔ مجھے یوں دیدے پھاڑ کر نہ دیکھو، اپل نے اسے کہا۔ اچھا نہیں دیکھتا، مگر یہ ڈبہ تو لے لو، شیر دل نے منہ دوسری طرف پھیر کر اس کے سامنے وہ ڈبہ کیا۔ دیکھو سدھر جاؤ۔ ارے کیسی عجیب لڑکی ہو، کبھی کہتی ہو نہ دیکھو، کبھی کہتی ہو دیکھو۔ وہ بھی کہہ ہی رہا تھا جب اپل نے اف کہہ کر اس کے منہ پہ دروازہ ہی بند کر دیا۔ ارے یہ تو لے لو۔ وہ وہیں ڈبہ لیے کچھ دیر کھڑا رہا مگر اپل نے پھر دروازہ نہ کھولا تو وہ منہ بگاڑ کر چلا گیا۔ وہ میٹنگ میں مصروف تھی مگر نائل کی کال آنے پر وہ میٹنگ کینسل کر کے گھر جا رہی تھی۔ عرفان اسی سپیڈ سے گاڑی چلاتا ہوا فلیٹ تک پہنچا تھا۔ نائل کی گاڑی نہ دیکھ کر زینیا کی سانسیں بحال ہوئیں اور وہ اوپر آئی۔ پرس سے چابی نکال کر اس نے گھر کا دروازہ کھولا۔ آہل دوڑتا ہوا باہر بھاگنے لگا مگر زینیا نے پکڑ لیا۔ کدھر بھائی؟ مسکرا کر زینیا نے کہا تو اندر سے مریم بھاگی آئی۔ زینیا میڈم دیکھیں، آہل شیطان ہو گیا، مجھے بالکنی میں بند کر دیا، یہ تو اچھا ہوا کھڑکی کھلی تھی، مریم نے آ کر بتایا۔ دیکھ رہی ہوں میں، جیسے جیسے بڑا ہو رہا ہے شرارتیں کرنے لگا ہے۔ زینیا نے پیار سے آہل کو گود میں اٹھا کر گال پہ چوما۔ مریم تم آہل کو پکڑو، میں ذرا فریش ہو جاؤں، اور بالکنی میں کھڑی ہو جاؤ اور بتانا جب نائل آ جائیں، ٹھیک ہے؟ نائل کے آنے تک زینیا فریش ہو کر کھانے کی تیاری شروع کر دیتی۔ مریم چلی جاتی، آہل یا تو کھیلتا یا تو سو جاتا۔ روٹین ایسے ہی چلتی تھی۔ آج کافی دیر ہو گئی تھی مگر نائل نہ آیا تھا۔ آہل کھانا کھا کر سو گیا تھا۔ زینیا پریشان سی کرسی پہ بیٹھی تھی جب گھر کی بیل بجی۔ زینیا نے دروازہ کھولا تو وہاں اس کی توقعات کے برعکس کوئی اور کھڑا تھا۔ اپل تم؟ زینیا حیران ہوئی تھی۔ جی سوری، میں بنا بتائے آ گئی، اپل نے نرمی سے کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، اندر آؤ۔ زینیا نے اس کے لیے دروازہ چھوڑا تو وہ اندر آ گئی۔ زینیا نے دروازہ بند کیا۔ اپل صوفے کی طرف آ کر بیٹھی۔ زینیا نے چائے کے لیے پانی چڑھایا۔ اور کیسی ہو؟ تھوڑی سست لگ رہی ہو۔ زینیا نے تھکی ہوئی اپل کو دیکھا۔ جی بس آفس کی وہی روٹین، عام سے لہجے میں اپل نے کہا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، زینیا نے دودھ ابالنے کے لیے رکھا۔
ویسے مجھے رشک آتا ہے آپ پہ، آفس سنبھالتی ہیں، پھر گھر بھی، آہل کو بھی، آپ واقعی آج کی ایک مکمل عورت کی طرح ہیں، ایک انسپریشن، کیسے کر لیتی ہیں اتنا سب کچھ؟ اپل نے کہا تو زینیا مسکرائی۔ ہاں کرنا پڑتا ہے، بس نیت بنا لینی چاہیے۔ اب میں آج کل کی لڑکیوں کو دیکھتی ہوں، کام کا شوق ہی نہیں، نیت بنائیں تو کیسے نہیں ہوتے کام۔ یہ تو سیدھا میرے اوپر طنز ہوا، اپل نے یوں ہی ہنس کر کہا۔ ہاں تو تم بھی آج کل کی ہی لڑکی ہو، اور ویسے بھی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے ساتھ شادی کرنا بھی تو ضروری ہے۔ وہیں کچن کے کاؤنٹر پہ زینیا کوہنی ٹکا کر کہہ رہی تھی، اب ایسا بھی نہیں، شادی کرنا کہاں ضروری ہے، وہ تو انسان پر ہے نا کہ وہ کرے نہ کرے۔ اپل نے کاندھے اچکا کر کہا تھا، وہ بھی صوفے سے اٹھ کر کچن کی طرف آنے لگی۔ ارے شادی کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ تو حکم الہی ہے، قرآن میں آیا ہے کہ مرد عورت کو نکاح کے بندھن میں قید کر دو۔ پھر یہ انسان کون ہوتا ہے اپنے پروردگار کی بات کا انکار کرنے والا؟ نکاح تو بڑا مقدس بندھن ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نکاح پر زور دیا ہے۔ ہاں پر میری جیسی لڑکیاں شادیوں کے جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتی، اپل نے یوں ہی اسٹوو پر رکھے برتن میں جھانکتے ہوئے کہا جہاں دودھ بوائل ہو رہا تھا۔ کیوں، شادی کیسے جھمیلا ہے بھائی؟ زینیا نے دودھ ابلتا دے کر اس میں چینی اور پتی ڈالتے کہا تھا۔ شوہر کے نخرے اٹھاؤ، سسرالیوں کے نخرے اٹھاؤ، بچوں کا سر درد پالو۔ ارے جب میری زندگی پلین سادی سی ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے تو شادی کر کے کیوں یہ نخرے برداشت کروں، کسی کی باتیں سنوں؟ اپل نے مزے سے کہا تھا۔ تو ضروری تھوڑی ہے کہ تم صرف اس کے نخرے اٹھاؤ، کچھ تم اٹھاؤ کچھ وہ اٹھا لے گا، زینیا نے چائے کو گھماتے کہا تھا۔ ایسے مرد پتہ نہیں کہاں ملتے ہیں جو ہم عورتوں کے نخرے اٹھائیں، اپل نے افسوس سے کہا تھا۔ ارے ملتے ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ سارے مرد اتنے اچھے ہیں، مگر اتنے برے بھی نہیں ہوتے۔ سلجھا مرد وہی ہوتا ہے جو اصل میں ایک عورت کی بات سنے۔ میرا تو ماننا ہے نکاح سے پہلے دونوں مذاکرات کریں، مرد کچھ اپنی کہے کچھ عورت کی سنیں، دونوں کی متفق ہونے کے بعد وہ شادی کے بندھن میں بندھیں، اور شادی کے بعد دونوں پھر اپنی باتوں پر ثابت قدم بھی رہیں۔ میرا یہ ایکسپیرینس ہے، میری راہیں اور تھیں، نائل کی اور، مگر ہم نے ایک بیچ کا راستہ نکالا، اس پر آج تک ثابت قدم ہے۔ تو دیکھو میں کتنی مطمئن اپنی زندگی سے۔ آج کی نسل کو سمجھنا چاہیے کہ مرد عورت اپنے حقوق و فرائض میں اجتماعی طور پر بھلے کبھی برابر نہ ہوں، مگر انفرادی طور پر انہیں برابر بنا سکتا ہے۔ مگر ہم اتنی جذباتی قوم ہیں، جذبات کے بہاؤ میں بہہ جاتے ہیں، کہتے ہیں مرد کیوں اپنی بیوی کی مانے، اللہ نے اسے مجازی خدا بنایا ہے، اس کا مطلب وہ اسے جوتے کی نوک پہ رکھے۔ ہمارے یہاں عورتوں کو حقوق نہیں دیے جاتے، جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا، گھر میں عزت نہیں دی جاتی، پھر کیوں نہ وہ روڈ پہ فیمنزم کے نام پہ اپنے حقوق مانگے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، برا نہیں مانا، مگر معاشرے جو ہے نا، اس کے بگاڑ کا سبب میں ایک عورت کو سمجھتی ہوں۔ زینیا نے چائے کو مگ میں ڈال کر اپل کو پکڑایا، خود بھی مگ تھامتے ہوئے وہ دونوں صوفے پہ آ کر بیٹھنے لگیں۔ وہ کیسے؟ اپل حیران ہوئی، ایک عورت ہو کر زینیا کیسے الزام عورت پہ لگا سکتی تھی؟ لوگ کہتے ہیں یہ مردوں کا معاشرہ ہے، مگر ایسا ہے کیا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ مرد خود بھی جانتے ہیں کہ یہ معاشرہ مردوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اصل میں یہ محاورہ جس کسی نے بھی کہا ہے نا، اس نے مردوں کو الو بنانے کے لیے کہا ہے، تاکہ وہ سمجھے کہ یہ معاشرہ واقعی ان کا ہے، جبکہ بیچارے مرد کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ خود عورت کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ ایک ماں کی خدمت کے لیے وہ کمانے اس معاشرے میں نکلتا ہے، کبھی بہن کی جہیز کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، کبھی محبوبہ یا بیوی کے لیے انتھک محنت کر رہا ہے۔ باہر کی دوسری عورتیں مردوں کو الو بناتی ہیں، مردوں کو مزہ آتا ہے الو بننے میں، اور یہ مرد ایک بار الو بن گیا نا تو وہی عورت کسی دوسرے مرد کے لیے پہلے مرد کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور مزے سے کہتی ہے کہ اس مردوں کے معاشرے میں ایک عورت ایسی بھی ہے جو عورتوں کی رائٹس کی بات کرتی ہے۔ اسے پھر کون بتائے کہ وہ جو عورت کی رائٹس کی بات کر رہی ہے وہ اصل میں ایک دوسرے مرد کے لیے استعمال کر رہی ہوتی ہے، اور مرد کو الو بنانے میں بھی اس دوسری عورتوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو مرد قصوروار نہیں ہوتا؟ اپل زینیا کی بات سن کر نرمی سے مسکرائی تھی۔ نہیں اپل، میں یہ نہیں کہتی کہ مرد بالکل ہی بے قصور ہوتا ہے، اصل قصوروار ایک مرد ہی ہوتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں اس کی وجہ ایک عورت ہوتی ہے۔ مرد چوری کرے گا تو عورت کے لیے، مرد کی تنخواہ پوری نہ ہوگی تو عورت کی ضروریات کے لیے رشوت لے گا۔ مرد کی ضروریات ہی کیا ہوتی ہیں؟ بس ایک بیوی کی وفاداری، محبت اور زندگی کا سکون جیب میں رکھ کر وہ خود کو امیر محسوس کرتا ہے۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ مرد ایک بدبخت ہے، اسے عورت موقع دے گی وہ پھسلے گا، یہ مرد کی فطرت ہے۔ اپل نے زینیا کی بات سنی تو اس کا چہرہ بالکل بے تاثر ہو چکا تھا۔ یہ تو سچ کہا، مرد ایک بدبخت ہے، مگر ضروری نہیں کہ ہر بار عورت جان بوجھ کر ہی مرد کو الو بنائے، کوئی نادانستہ بنا جاتی ہیں، اپل نے دکھ سے کہا۔ خیر ہم بھی کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، تم یہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ زینیا نے کہا تو اپل کو یاد آیا، میں آپ کا شکریہ کرنے آئی تھی، آپ نے میرا باغ مجھے واپس دلوا دیا اس مردود سے، آپ کا احسان میں ہمیشہ یاد رکھوں گی، اور مجھے کچھ اور بات بھی کرنی تھی۔ زینیا اور اپل لاؤنج میں بیٹھے تھے، تبھی ان کی آواز باہر تک ہلکی ہلکی آ رہی تھی۔ نائل گھر سے دو عورتوں کی آواز سن کر چونک کر رکا تھا، مگر برا ہوا کہ وہ بیل بجا چکا تھا۔ میں؟
اپل یوں ہی تمہید باندھتے بولی تھی مگر بیل کی آواز پر زینیا نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ شاید نائل آ گئی۔ وہ اٹھتے ہوئے دروازے پہ گئی، دروازہ کھولا، نائل اندر آیا اور یوں ہی کمرے میں جانے لگا۔ آپ فریش ہو جائیں، پھر کھانا لگاتی ہوں میں، زینیا نے نائل سے کہا اور صوفے پہ بیٹھی۔ اپل سنبھل چکی تھی۔ اصل میں مجھے آپ کو کچھ بتانا بھی ہے۔ اپل کے کہنے پر نائل جو کمرے میں آ چکا تھا باہر ہو رہی ساری باتیں سننے لگا۔ ہاں بولو، زینیا نے اس کی طرف توجہ دیتے کہا تھا۔ میری ایک دوست ہے، اس کا ایک فارم ہاؤس تھا کوٹلی ستیاں کے پاس ایک ویرانے میں۔ اتنی کوئی مشہور جگہ نہیں مگر بہت خوبصورت جگہ ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگ وہاں پارٹیز کرنے آتے۔ ایسی ایک دن پارٹی تھی، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، خوب ہلا گلا ہوا مگر وہ پھر اپنی اپنی منزلوں کو نکل گئے۔ مگر اس دن کے بعد اس لڑکی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ لوگ کہتے ہیں میری دوست اکیلی وہاں کام سمیٹ رہی تھی، آس پاس جنگل تھا تو کہیں سے کچھ بھیڑیا آئے اور اسے نوچ کر لے گئے، مگر میں نہیں مانتی، آپ اسے ڈھونڈ لیں گی؟ اپل کی بات سن کر نائل کے چہرے پر خوف کا سایہ لہرایا تھا۔ اسے پورا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ کچھ پر اسرار تھا۔ چلو ہم پتہ کروائیں گے، تم فکر نہ کرو۔ ویسے یہ واقعہ کب کا ہے؟ زینیا تفتیشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ 5 سال پہلے کا، اپل نے کہا تو نائل کی آنکھیں بے یقینی سے پھیل گئیں۔ چلو میں تفتیش کرواتی ہوں۔ ہمارے یہاں عورتوں کی گمشدگی کو لوگ بھاگ جانا تصور کر لیتے ہیں، نہ بات نکالتے ہیں، الٹا بس بھول جاتے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں کل ہی شیر دل کو بھیجتی ہوں تفتیش کے لیے۔ زینیا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اپل تسلی لے کر اٹھی تھی۔ چلے میں چلتی ہوں، وہ نمبر تو ہے آپ کے پاس؟ اب میں ادھر آپ کو آ کر تکلیف نہیں دوں گی، اور باغ کے کاغذ کے لیے شکریہ۔ اپل کہہ کر جانے لگی۔ دروازہ بند کر کے زینیا کمرے میں آئی تو یوں ہی نائل کو کھویا ہوا دیکھ کر بولی، آپ ابھی تک فریش ہونے نہیں گئے؟ باہر کوریڈور میں کھڑی اپل کے کان میں ہلکی سی آواز پڑی تو وہ مسکرائی اور یوں ہی ٹھک ٹھک کرتی نیچے چلی گئی۔ نائل نے بات سن لی تھی، یہی بات سوچ کر وہ مسکراتی ہوئی چل پڑی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ زینیا اسے کھوئی ہوئی انداز میں دیکھ کر بولی تو نائل نے چہرے پر سنجیدگی لاتے کہا، نہیں بس میرا سر درد کر رہا ہے، آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ نائل نے گرم گرم پلاؤ کا نوالا کھاتے کہا تھا۔ کھانے کے دوران بھی نائل کا دھیان مکمل زینیا کے موبائل کی طرف تھا جس میں اس لڑکی کا نمبر تھا۔ زینیا کھانا کھانے کے دوران اسے ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی۔ نائل غیر دلچسپی سے ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ چائے پئیں گے؟ زینیا نے برتن اٹھاتے کہا تو نائل نے کچھ سوچتے کہا، ہاں بنا دو۔ زینیا برتن سمیٹ کر کچن میں گئی تو نائل نے ڈائننگ ٹیبل پہ پڑا زینیا کا موبائل دیکھا۔ وہ اپنے اندر ہمت پیدا کر رہا تھا کہ اس لڑکی کا نمبر نکال پائے۔ تبھی وہ زینیا سے نظریں بچا کر موبائل اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھانے لگا مگر وہ ایسے زینیا کا موبائل اٹھاتا ہی نہیں تھا، کتنا عجیب لگے گا اسے۔ وہ یہی سوچتے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتا۔ ایک کشمکش تھی، عجیب بے چینی تھی، مگر زینیا چائے بنا کر لے آئی تو بے چینی کچھ دیر خاموش ہوئی۔ انہوں نے ساتھ چائے پی اور نائل سونے چلا گیا۔ آفس سے آ کر وہ سو جاتا تھا مگر آج نیند کس کم بخت کو آنی تھی۔ کروٹیں بدل بدل کر مغرب کا وقت ہو گیا، وہ اسی بے چینی سے اٹھا۔ زینیا شام کو کپڑے خود دھویا کرتی تھی۔ کپڑوں کی دھلائی سے فارغ ہو کر اگلے دن کے لیے نائل اور اپنے آفس کے جانے کے لیے کپڑے پریس کرتی تھی۔ نائل باہر آیا تو زینیا کل کے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ موبائل اس کے سامنے ہی پڑا تھا۔ زینیا پھر آہل کے ساتھ کھیلتی باتیں کرتی، رات کے کھانے کی تیاری کرتی۔ نائل اٹھ کر گھنٹہ جم میں ایکسرسائز کرنے جاتا تھا۔ عام دنوں میں ایسی روٹین چلا کرتی تھی مگر آج اس نے جم جانے کا موڈ ظاہر نہ کیا۔ وہ بس چپ چاپ ٹی وی دیکھتا رہا مگر مسلسل کوفت کا شکار تھا۔ بے چینی تھی کہ بس وہ نمبر نکال لے اس لڑکی کا مگر موبائل ہاتھ میں آ کے ہی نہیں دے رہا تھا۔ کیا ہوا اسے؟ آہل رو رہا تھا۔ نائل نے موڈ خراب والے انداز میں کہا تھا، پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے، نیچے سے چکر لگا کر لاتی ہوں، سیٹ ہو جائے گا۔ زینیا کھانا بنا کر آہل کو نیچے لے جانے لگی۔ وہ اکثر موبائل یہیں رکھ کر نیچے چلی جاتی تھی اور یہ اتفاق تھا کہ وہ آج موبائل اٹھانا بھی بھول رہی تھی۔ نائل کی مسلسل موبائل پہ نظر تھی۔ زینیا دوپٹہ پہن کر آہل کو گود میں اٹھا کر دروازے سے نکل رہی تھی۔ اچھا نائل میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں، زینیا کہہ کر باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو نائل اچھل کر اٹھا تھا اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا۔ نائل نے ابھی ٹیبل پہ پڑا موبائل اٹھایا ہی تھا کہ گھر کا دروازہ کھلا اور زینیا اندر آئی۔ وہ موبائل رہ گیا تھا میرا، نائل گڑبڑایا۔ اس نے موبائل یوں ہی ہاتھ میں رکھا اور اس کی طرف بڑھاتے کہا، وہی دینے آ رہا تھا، نائل نے کہا اور نظریں چرا کر ڈسپنسر کی طرف چلا گیا اور پانی بھرنے لگا۔ زینیا یوں ہی باہر چلی گئی۔ اس کے دروازے بند کرنے پر نائل نے غصے سے مکہ دیوار پہ مارا۔ زینیا کے آتے تک وہ مچلتا رہا، اس کے آنے کا انتظار کرتا رہا۔ وہ آئی تو غصہ کرنے لگا، کہاں رہ گئی تھی، بھوک لگی ہے مجھے۔ نائل کے انداز پر زینیا حیران ہوئی، ارے لگاتی ہوں کھانا، کیا ہو گیا؟ زینیا نے ایسی ہنستے ہوئے کہا تو نائل منہ بنا کر ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ سکون سے کھانا کھایا گیا۔ آج نائل کی پسند کی بھنڈی آلو بنے تھے جسے نائل نے غیر دلچسپی سے کھایا تھا۔ کھانا ختم کر کے اس نے سونے کی تیاریاں شروع کروا دی۔ زینیا کو آج عجیب ہی لگ رہا تھا نائل۔ وہ آہل کو سلانے گئی تو موبائل بھی ساتھ لے گئی۔ سارا دن موبائل یہیں پڑا رہتا ہے، آج ضرورت ہے تو زینیا لے کر پھر رہی ہے،
نائل منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا، اور جب زینیا کمرے میں آئی تو نائل نے سونے کی ایکٹنگ کی۔ زینیا بھی آ کر چپ چاپ سو گئی۔ وہ بیچاری تو سارا دن آفس میں کام کرتی تھی، بھی گھر میں الگ سر کھپاتی تھی، تبھی کچھ دیر میں سو گئی۔ نائل نے کچھ دیر بعد اٹھ کر واش روم جانے کی ایکٹنگ کی۔ زینیا سو رہی تھی تو وہ چپکے سے زینیا کا موبائل اٹھا کر اپل کا نمبر ڈھونڈنے لگا۔ مل گیا تو اس نے اپنے نمبر پہ نمبر سینڈ کیا، پھر اسی میسج کو یہاں سے ڈیلیٹ کر کے نائل نے زینیا کا فون رکھا اور خود آہل کے کمرے میں سے ہوتے ہوئے بالکنی میں آیا اور کسی کو کال کرنے لگا۔ رات کے وقت وہ بھی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ آج کسی غیر شناسا نمبر سے اسے کال آئے گی، اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ نائل زیدی ہوگا۔ تبھی وہ مسکرا رہی تھی، مگر نائل فون تو کر ہی نہیں رہا تھا۔ تبھی اپل کروٹیں بدل رہی تھی، پھر کچھ سوچ کر وہ اٹھی، لاؤنج میں آئی، ایک ٹھنڈی بوتل نکال کر وہ پانی پینے لگی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ لیپ ٹاپ پہ بریرہ کام کرتی دکھائی دی تو اپل نے چونک کر اسے دیکھا اور کہا، ہاں بس کام، اور تم کیوں جاگ رہی ہو؟ بریرہ نے کہا تو اپل گڑبڑائی۔ ہاں بس جا رہی ہوں سونے، اپل نے ایسے ہی کہا تو بریرہ نے اسے غور سے دیکھا۔ اپل کچھ ہوا ہے کیا؟ میں دیکھ رہی ہوں تم کچھ ویئرڈ سی لگ رہی ہو، کچھ ہوا ہے کیا؟ بریرہ نے یوں ہی اپنی گود میں لیپ ٹاپ رکھا ہوا تھا۔ ہاں، وہ سنجیدگی سے بریرہ کی طرف آئی اور صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میری زندگی میں کوئی آ گیا ہے، اپل کے کہتے کے ساتھ ہی بریرہ اچھلی تھی اور اس نے لیپ ٹاپ گود سے ہٹا کر ٹیبل پہ رکھا اور اپل کے سامنے آ بیٹھی۔ کیا سچ میں؟ کون ہے وہ؟ بریرہ حیرانی سے بولی تھی۔ ایک بہت امیر گھر کا لڑکا ہے، ایک دن یوں ہی مجھ سے ٹکرا گیا تھا۔ میں اس کی محبت میں پڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر میں پڑ گئی، خود کو روک نہ سکی۔ اپل نے اچانک رونا شروع کر دیا۔ تو مسئلہ کیا ہے اپل؟ بریرہ نے اسے تسلی دیتے کہا۔ یہ مجھے اب پتہ چلا کہ وہ تو شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے بریرہ۔ یہ بات کرتے ہوئے اپل کی آنکھ سے ایک آنسو نکل آیا۔ بریرہ؟ اپل اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ بریرہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی بریرہ۔ اپل رونے لگی اور اپنے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ کر کہنے لگی، کتنی شرم کی بات ہے بریرہ۔ اپل کی آواز میں اتنی سچائی تھی کہ بریرہ کو دکھ ہوا، وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ تبھی اپل اچانک ہنسنے لگی۔ بریرہ سمجھ گئی اس کے ساتھ وہ ہمیشہ کی طرح والا مزاق کر چکی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ بریرہ نے صوفے کا کشن اٹھا کر اپل کو مارا، جبکہ اپل ہنسی میں اوندھی ہوئی پڑی تھی۔ تمہارا چہرہ تو دیکھنے لائق ہو گیا بریرہ۔ اپل ہنسے جا رہی تھی۔ ایسے مزاق کرتے بے وقوف؟ بریرہ اپنی نادانی پہ ہنسنے لگی۔ اب میں اور کیا کہتی، تم ایسے پوچھ رہی تھی، اتنی ویئرڈ ہو گئی ہو وغیرہ وغیرہ۔ اپل ابھی بھی ہنس رہی تھی۔ جاؤ بات نہ کرو مجھ سے بدتمیز۔ بریرہ منہ بنا کر اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر صوفے پہ لیٹ گئی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اپل کے کمرے میں سے موبائل کے بجنے کی آواز آئی تو وہ چونک کر اٹھی۔ اس وقت کون فون کر رہا ہے تمہیں؟ بریرہ نے سرسری سا پوچھا۔ وہی ہوگا جس سے میں میریٹل افیئر چلا رہی ہوں، اپل شرارت سے کہہ کر کمرے میں جانے لگی۔ بریرہ نے ایک بار پھر کشن سے اپل پہ حملہ کیا تھا اور اپل اس حملے سے بچ کر کمرے میں آ گئی۔ دروازہ بند کیا اور کمرے کی بالکنی میں آ گئی تاکہ آواز باہر نہ جا سکے۔ موبائل پہ کوئی غیر شناسا سا نمبر تھا۔ اپل نے ٹھنڈی سانسیں خارج کیں اور فوراً کال ریسیو کی۔ ہیلو؟ اپل کے مطابق وہ نمبر نائل کا ہونا چاہیے تھا، مگر اس بار کسی اور کی آواز تھی۔ جی کون؟ یہ بری بات ہے، آپ مجھے اتنا جلدی بھول جاتی ہیں۔ کیوں میری جان کے پیچھے پڑ گئے ہو شیر خان؟ اپل نے چڑھ کر کہا تھا۔ ارے میں تو خوشخبری دینے کے لیے فون کر رہا تھا۔ اور کیا ہے وہ خوشخبری؟ سچ میں بتا دوں؟ شیر دل نے زبردستی کا سسپینس کریٹ کیا۔ ہاں جلدی بتاؤ۔ سچی؟ وہ جتا رہا تھا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر بھی اور تمہاری خوشخبری پر بھی۔ اچھا سنو تو۔ اپل فون کاٹنے لگی مگر شیر دل کی آواز سن کر وہ پھر رک گئی۔ وہ آئی لو یو، شیر دل نے کہا تھا۔ یہ خوشخبری ہے؟ اپل کا تن من جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ ارے شیر دل خان، جس کے پیچھے 70 ملکوں کی لڑکیاں پڑی ہیں وہ تمہاری محبت میں پڑ گیا، یہ تمہارے لیے خوشخبری نہیں؟ اور کچھ؟ سوکھے سڑے انداز میں اپل بولی تھی۔ میں تو کہہ چکا آئی لو یو، اب تمہیں کہنا ہے، جلدی سے کہہ دو وہ میجیکل ورڈز۔ شیر دل نے چمک کر کہا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر بھی اور تمہاری خوشخبری پر بھی۔ اپل نے فون کاٹا اور وہ اندر سے باہر تک جل کر کوئلہ ہو چکی تھی۔ میں نمبر بھیج رہا ہوں تمہیں، اس کے بارے میں جو معلومات ملیں جلد از جلد مجھے بتا دو۔ نائل اس پار کسی سے کہہ رہا تھا۔ یس سر، وہاں سے کہا گیا اور نائل نے فون کاٹ دیا۔ نائل نے جب شیر دل کو نمبر بھیجا تو وہ چونکا تھا، یہ اپل کا نمبر تھا۔ نائل نہیں جانتا تھا کہ اپل شیر دل سے پہلے ہی مل چکی ہے۔ شیر دل کی نائل کی طرف سے شک ملنے سے اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ اپل کا اس سب میں کہیں نہ کہیں ہاتھ ضرور ہے۔ تبھی اس نے بنا سوچے سمجھے اتنی رات کو اپل کو کال کی، مگر وہ تو اس پر لانتے بھیج کر فون کاٹ کر چلی گئی تھی۔ شیر دل یوں ہی رات کو بالکنی میں چلا آیا، اپنی جیب میں پڑا سگریٹ نکال کر اس نے ہونٹوں پہ رکھا، اسے لائٹر سے جلا کر دھواں اندر لیا
اور سارے ہوئے واقعے کو وہ ترتیب دینے لگا۔ پہلے زینیا پہ ہتھوڑے سے حملہ ہوا، پھر تیزاب سے، پھر گن سے حملے کو وہ ناکام بنا چکا تھا۔ مگر ایسا ہر بار کیوں ہوتا کہ زینیا پر زیادہ نقصان نہ ہوتا؟ کیونکہ حملہ آور زینیا کی جان کے پیچھے نہیں پڑا تھا، بلکہ وہ کچھ اور چاہتا تھا، کچھ ایسا جو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کیا ہے؟ شاید تکلیف۔ وہ حملہ آور بس زینیا کو تکلیف دے رہا تھا۔ زینیا کو کیوں؟ اور اپل کیوں ہر وقت زینیا کو دیکھتی رہتی ہے؟ پھر نائل نے کیوں اپل کی معلومات نکلوانے کو کہا؟ ایسا کیا کامن پوائنٹ ہے زینیا اور اپل میں جسے وہ مس کر رہا ہے؟ یہی چیز وہ سوچ رہا تھا، اور اس نے اپل کی جاسوسی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آخری کش لیتی ہوئے شیر دل نے سگریٹ کو گریل پہ مسلا اور وہ سگریٹ نیچے پھینک دی۔ سگریٹ چوتھے فلور سے نیچے زمین پہ آ گری تھی اور اپنے اندر باقی جان کو خیر آباد کہہ کر چل بسی تھی۔ ایپیسوڈ 4 کو ہم یہاں پہ بریک لگاتے ہیں، اور یہ تو کوئی مسٹری ٹائپ ناول نکل آیا ہے۔ محبت فاتح عالم کا محبت تو مجھے بہت کم ہی نظر آ رہا ہے، یہ تو کچھ سسپینس ٹائپ ناول ہے، اور اس میں راز ہے کافی سارے۔ اور یہ اپل میڈم ہے، اچھا یہ جو سارے کام کروا رہی ہے، واہ جی واہ۔ اچھا اب میں پچھلے ہی ایپیسوڈ پہ تھوڑی سی کھٹکی تھی، میں کہہ رہی ہوں کہ یہ پیسے کیوں مانگ رہی ہے، مطلب اس کے کون سے خرچے ہیں؟ اپنی یہ فرینڈ کے ساتھ رہ رہی ہے اور اس کا کیا خرچہ ہونا ہے نا، تو ٹھیک ٹھاک جاب کر رہی ہے، لیکن اس کے پاس پیسے ہی کم ہو رہے ہیں۔ کیوں کم ہو رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے شوق پورے کر رہی ہے۔ شوق کون سے ہیں؟ اوروں کو تڑپانے والے شوق، واہ بھائی واہ۔ اور اچھا تڑپانا کس سینس میں ہے؟ اچھا اس میں کچھ زیادہ ہی مسٹریز ہیں۔ ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ اس کو نائل پسند ہے، اور نائل کے ساتھ وہ زینیا کو خوش دیکھتی ہے تو اس کو غصہ آتا ہے، دکھ ہوتا ہے نا، تو وہ پھر کسی نہ کسی طرح سے اس کو دکھ دیتی ہے، اور پھر خود کو اس کو اچھا فیل ہوتا ہے۔ لیکن نائل والا جو سین ہوا تھا، وہ جو ٹی وی پہ اس کی بات چل گئی تھی کہ ایس ایس پی کو ڈسمس کرو، استعفیٰ دے، یہ وہ بھی اپل نے کیا تھا۔ ہاں کر سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی اتنا بڑا کوئی سین نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ نائل کو کیوں تنگ کرے گی؟ ہے نا، نائل کو تو وہ پسند کرتی ہے، کیا پتہ نہ پسند کرتی ہو، کیا پتہ اس کے ساتھ کوئی اس کی الگ ہی دشمنیاں چل رہی ہوں۔ اور وہ جو بندی دیدار غائب ہوئی تھی اس فارم ہاؤس سے، وہ نائل کا اس میں ہاتھ ہوگا، مجھے اب یقین ہو گیا۔ اور نائل نے کچھ ایسا کام کیا ہوا ہے جس سے وہ ڈر رہا کہ وہ بات سامنے نہ آ جائے۔ کوئی کیے ہوئے ہیں نا نائل صاحب نے ایسے کام شام۔ شیر خان بڑا انٹیلیجنٹ بندہ ہے، اور وہ بالکل صحیح جگہ پہ پہنچا ہے۔ صحیح ہے یار۔ اچھا اس میں کیا ہے، یا تو اگر سمپل سی سٹوری ہے تو یہ ایک میرڈ کپل ہے، اور یہ بندی اس کے ہسبینڈ کو پسند کرتی ہے، اور شیر دل زینیا کو پسند کرتا ہے۔ لیکن شیر دل کیونکہ اچھا بندہ ہے تو اس نے ایثار کیا، قربانی کی، تو میرے خیال سے یہ سارا سین ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بدلہ لے رہی ہے، اس کے اندر آگ لگ گئی ہے، تو یہ اپنی انرجی ان کو خراب کرنے، ان کے ریلیشن کو لگائے گی، اور شیر دل ان کے ریلیشن کو بچانے کے لیے لگائے گا۔ تو شاید ایسا کوئی پلاٹ بن رہا ہے، پتہ نہیں کیا بن رہا ہے۔ پر یہ جو اس نے مذاق کیا نا بریرہ کے ساتھ، تو بندہ ایسی مذاق میں باتیں تب ہی کر جاتا ہے جب اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ اور صحیح ہے، سب صحیح چل رہا ہے۔ زینیا بڑی اچھی بندی ہے، بڑی پازیٹیو سی ہے، سب اچھا کر رہی ہے۔ نائل کا وہی بات ہے کہ اس کا مشکوک سا کردار ہے، اس نے کچھ پاسٹ میں ایسے کام کیے ہوئے ہیں، لیکن پریزنٹ میں بھی وہ ایک ٹپیکل سا سیلفش سا ہسبینڈ ہے، جس کے لاڈ ہی اٹھاتی رہے اس کی وائف، اور بچے کو بھی وہ نہیں اس کی کیئر کرتا، بچے کو بھی بیوی سنبھالے، سب کچھ ہی بیوی کرے، بس وہ کمائے اور جاب کرے، تو وہ تو اس کی بیوی بھی کر رہی ہے نا، تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ وہ گھر آ کے پھر سارا کام بھی کرتی ہے، اور یہ بیٹھ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، اور اس کو کہیں نہ کہیں ٹونٹ مار دیتا ہے، بھائی تم جاب کر رہی ہو نا، اس وجہ سے یہ چیز یہاں سے آگے پیچھے ہو گئی ہے، تو تم بھی اپنے آپ میں تھوڑی سی چینجز لے آؤ، تم بھی تھوڑا سا اپنے اندر برداشت کا مٹیریل ڈال لو، ہے بھائی فضول۔ زینیا اب قربانیاں دے رہی ہے تو اب دیتی رہے گی، جب تک جتنا بندہ برداشت کرتا ہے تو اگلا بندہ اتنا ہی پش کر رہا ہوتا ہے، تو کرے، ان کا اپنا ہی مسئلہ ہے، ہم کیا کسی کے کپل میں کسی کی زندگی خراب کریں، ہے نا، شادی شدہ خود ہی خراب کر لیں گے، وہ ہے نا اپل، وہ خراب کر دے گی۔ اچھا خیر، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ بتائیں تو میں نے تکے شکے مارے ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔